ساری تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد مجالس تفسیر قرآن کی 27ویں مجلس منعقد ہے اور کل 28ویں آخری مجلس جو حضرت ابو طالب سے چونکہ آخری مجلس حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق ہوتی اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کی سلسلے کی یہ مجلس ان مرحومین سے منسوب کر دی جائے کہ جو علم ادب مذہب کی خدمات کرتے رہے اور خصوصاً جناب حسن صاحب مرحوم ڈاکٹر سکھرسن رضوی صاحب موجز چمن پوری صاحب مرحوم سجاد حسین صاحب مرحوم اور علامہ عرفان حیدر عابدی اللہ شیانی چونکہ مرحومین میں اکثریت شعراء کرام کی ہے جنہیں ایصال کرنا ہے ثواب کا، تو مناسب معلوم ہوا کہ وہ ذاکری کی جائے کہ جو آل محمد کی پسندیدہ ذاکری ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہمارے سامعین جو 27 دن کے مہمان ہیں آ رہے ہیں مسلسل 27 دن سے، وہ تقریر بھی سمجھتے ہیں اور مرثیہ بھی، اس لیے کوئی ادھر تشریف لائیں علامہ نواب حیدر عابدی صاحب علامہ ذوالفقار اس طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ آواز بلند نعرہ السلام۔ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ادھر تشریف ادھر ہے، ضلع صادق صاحب کے پاس آ رہے ہیں۔ ہمارے دیگر بلند السلام۔ اب یہاں کراچی میں تو گھاس کا بانس بنتا ہے، رائی کا پہاڑ بنتا ہے۔ کہیں میں نے کہہ دیا ہوگا کہ حسین پہ جو نہ روئے وہ یزید کے نطفے سے ہے، تو کہانی بن گئی کہ جو بابا نہ کرے وہ یزید کے نطفے سے۔ ابھی بھائی پتر نے بتایا تو کہانیاں تو میں صدیوں سے سن رہا ہوں، اب مجھے تو 37 برس میں ممبر پہ یہ کہانیاں کوفے سے چلی آ رہی ہیں، تو اب کہانی بن جاتی ہے، بن جائے گی کہ بھائی ضمیر اختر کا مرثیے سے کیا تعلق ہے، کہ چوتھا مرثیہ آج میں پڑھوں گا اپنا تصنیف۔ کہہ دینا آسان ہے کہ مرثیہ اور تصنیف، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جہاں ممتاز شعراء سینئر آباد مظاہر صاحب اور مرثیہ نگار شعراء میں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب اور اسیر فیض صاحب تشریف، ان کے سامنے کیا مرثیہ؟ مرثیہ تو بڑی چیز ہے، سلام نگار شعراء کے سامنے میں کیا مرثیہ کروں، اس لیے کہ ہمارے 50 مرثیوں ان کا ایک سلام بھاری ہوگا، اس لیے کہ شعراء کی مشق ہوتی ہے، شاعری کی بھی مشق ہوتی ہے، مداحی کی بھی مشق ہوتی ہے، تو کسی سے مقابلہ تو ہے نہیں، اور نہ مرثیہ کہہ کے مرثیہ نگار بننا ہے، اور سب سے بڑھ کے سینئر ترین مرثیہ نگار ہمارے سامنے
جناب جل صادق صاحب تشریف فرما جو کہ 30 برس سے مرثیہ کہہ رہے ہیں اور صرف جناب سیدہ کے 5 مرثیے کہیں جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے. نوجوان مرثیہ نگاروں نے جناب ماجد عابدی صاحب اور کمال رضوی صاحب 5-6 مرثیے یوں کہہ چکے ہیں اور وہ کہنے والے یا کہہ چکے آدھا اور وہ آ رہے میدان میں. تو یہ ہمارے جیسے 2 شعراء بیٹھے ہیں ماجد عابدی اور کمال حیدر, یہ لوگ اتنی تیزی سے مصرع لکھتے ہیں کہ میں لفظ سوچتا رہ جاؤں ان کا من پورا ہو جائے. ماشاءاللہ خدا نے نظر بس سے بچائے. ماجد عابدی کا ایک قصہ میں سنا دوں کہ یہاں شہداء کربلا میں مجلس پڑھنا تھی مجھے. 2 سال پہلے جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تو ابرار سوسان میرے پاس آئے کہ جناب خدیجہ پہ کوئی مرثیہ دے دیں سوسانی کے لیے. تو میں نے کہا کوئی مرثیہ جناب خدیجہ پہ کسی نے نہیں لکھا. اب ظاہر مجبوری تھی تو میں نے ماجد سے کہا کہ بھائی ابھی لکھ دو. تو انہوں نے 20 منٹ میں 9 بنا. میں فضائل, میں وفات, میں مسائل لکھ کے ابرار کو دے دیے. ابرار جب پڑھنے کے لیے امام باڑے میں آئے تو پہنچتے پہنچتے راستے میں 2 بند انہوں نے اور کہہ لیے تھے جو وہاں پہنچ کر ابرار کو دیے. مرثیہ پڑھا ابرار نے, مرثیہ تھا ان کا, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ آس دے کے پڑھوایا. میں اپنی مجالس میں یہ چیزیں چاہتا ہوں اور اسی کی گفتگو میں 37 برس سے مسلسل کر رہا ہوں کہ جہاں صرف خالص خدمت ہو. تو یہ جو مرثیہ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑا مرثیہ نگار کوئی بن جاؤں, مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ بر صغیر امریکہ اور لندن تک جتنے نقاد میرے دوست ہیں میں ہر سال ایک مرثیہ لکھوں اور پھر دھڑادھڑ مضمون لکھواؤں, کتابیں چھپاؤں. آج کل پبلسٹی کا زمانہ, میں بھی بن جاؤں مرثیہ نگار. لیکن ایسا نہیں ہے. میں اس لیے نہیں لکھ رہا مرثیہ یا پڑھ رہا, میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارے مرثیہ نگار شعراء محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں میں میں معاون بن کر اس تحریک کو مضبوط بناؤں. لیکن میری وجہ سے مرثیہ کئی شعبوں میں گفتگو کا موضوع بنے گا. جہاں خطابت ہے وہاں بھی مرثیے کی بات ہو جائے گی میری وجہ سے. جہاں تحقیق ہے وہاں بھی مرثیے کی بات ہوتی ہے اور ہوگی. اور جہاں ادبی مسائل ہیں وہاں بھی گفتگو ہوگی. یعنی تحریر اور تقریر دونوں میں مرثیہ موضوع بنے گا میری شمولیت کی وجہ سے. اور جدید مرثیے میں پہلی کتاب میں نے ہی لکھی بر صغیر میں. ڈاکٹر ہیرا صاحب کا تو پورا PhD تیسری زمین اس پر ہے. شاندار کتاب انہوں نے لکھ کر ادب کو دے دی ہے اور اب خدمات کر رہے ہیں نسائی ادب سے. تو ان سب کی خدمات میں معاون بن رہا ہوں. یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں اس طبقے کو جو شعر و ادب سے بے دار اور خصوصاً اکثریت شعر نہیں سننا چاہتی, خطابت سننا چاہتی ہے لیکن شعر نہیں سننا چاہتی. لیکن ہماری وجہ سے 27 دن کے مہمان آج زبردستی مرثیہ سنیں اور سنیں گے بھی اور داد بھی دیں گے. اور میں کسی کو یتیم نہیں دوں گا نہ دے داد. جب میرے سامعین میں ان سب کا تو شکریہ کہ ممتاز دانشور شعراء ہیں, لیکن بات ایسے میرے دانشور ہیں کہ جو علم و قابلیت میں غیب میں تھے, جیسے نسیم حسن امروی, بھائی کتن. یعنی ان کے لیے آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا ہر لفظ ٹیپ کیا جائے اور محفوظ کر کے کتاب چھاپی جائے. اور ان کو میں امروہے کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہوں. دلیل میرے پاس
اس لیے کہ امروہے میں رئیس امرو بھی بھائی رئیس بھی بہت بڑے آدمی تھے، سید عمر تقی بھی بہت بڑے آدمی، چونیلیا بھی بہت بڑے آدمی، نسیم امروی صاحب بھی بہت بڑے آدمی، ساتین بھی بہت بڑے آدمی، یعنی بڑے آدمیوں کی امروہے میں کمی نہیں، لیکن یہ سب کسی نہ کسی مدرسے، کالج، اسکول، درگاہ کے پڑھے تھے۔ بھائی پتن نے کہیں نہیں پڑھا، پھر بھی پڑھا۔ ان سے آپ چاہیں تو 200 صفحے جوش پہ لکھوا لیں، بلوا لیں، لکھنا تو انہیں آتے ہی نہیں، نہ یہ پڑھ سکتے ہیں نہ یہ لکھ سکتے ہیں، یہ لفظ نہیں پہچانتے، لیکن آپ 2 گھنٹے کہیں جوش پہ بولیں گے، اور سنی سنائی نہیں، روح اور روح جو جوش کے سامنے بات ہو رہی وہ سنائیں۔ ساتین پہ یہ کم سے کم 3-4 گھنٹے بول سکتے ہیں، سنی سنائی نہیں، اپنی اور ان کی دوستی کے مشاہدات سنیں، اور اس کے بعد جو زمانے میں انہوں نے دیکھا ہے وہ بھی، یا رئیس امروی صاحب اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، اور ان کی باتوں کا مشاہدہ اور مطالعہ۔ ایسی شخصیتیں ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم چاہ رہے ہیں اور بنے۔ صرف علم حاصل کر لینا، پڑھ لکھ لینا نہیں کمال ہے، اندر سے تہذیبی اور مجلسی کتنے ہو، یہ امتحان اس مجلس میں دینا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دروازہ کھلا ہے، درسگاہیں لاکھوں ہوں گی، اس سے بڑی درسگاہ کائنات میں یہ میری تمید تھی، اور مایا کیا اور میرا مرثیہ کیا، لیکن کوشش کی ہے کہ چونکہ 27 دن سے تفسیری گفتگو تھی آیات قرآنی کے دائرے میں، تو پورا مرثیہ میں نے آیات قرآنی، عنوان ہے مرثیے کا سلیمان امامت۔ تو آپ عنوان سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں خصوصاً سورہ سبا میں حضرت سلیمان کا پورا قصہ اللہ نے بلقیس اور سلیمان کا قصہ قرآن میں ہے، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن میں کہ جس میں نبی کے ساتھ ایک ایسی عورت کا ذکر ہے کہ جس سے اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مزہ نہیں آیا؟ یعنی آدم حوا کا ذکر شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، ہاجرہ ابراہیم کا ذکر شادی کے بعد شروع ہوتا ہے معاملہ، سارہ ابراہیم کا ذکر شادی کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ سورہ شادی سے پہلے کے حالات سناتا ہے اور شادی کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ تفسیر اور حدیث بتاتی کہ دونوں کی شادی ہو گئی، قصہ شادی سے پہلے کا ہے، وہ اپنے ملک کی ملکہ ہے، یہ ملک عظیم کے بادشاہ۔ اس کے کچھ گوشے میں نے مرثیے میں لیے، اب مرثیے کے 4-5 بند جو ہیں وہ چہرے کے ہیں، جیسے کہ مرثیے میں چہرہ ہوتا ہے، وہ بند ہمارے ممتاز شعراء کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دوستوں کے لیے جو 27 دن سے ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے وہ چہرے کے بند کارآمد ہوں گے اور وہ انہیں پسند آئیں گے۔ تعلیق شعراء کرتے آئے ہیں، میں نے بھی کی ہے، تعلیق میں نے مرثیے میں کی ہے، مرثیے کی وجہ سے نہیں، تعلیق کی ہے خطابت کی وجہ سے، راستہ اپنایا ہے شعر کا۔ وہاں خطابت کی جو میری 37 برس کی خدمات ہیں، اس میں میں یہ تعلیاں کر سکتا ہوں جو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ 5 بنے ہیں، خوشی خوشی گزر جائیں تو اچھا ہے، اور اگر کسی کے باہر ہوں تو میں معافی چاہوں گا۔ خورشید بلاغت میں ضیاء ہے میرے دم سے، خورشید بلاغت میں ضیاء ہے میرے دم سے، رنگین فصاحت کی قبا ہے میرے دم سے۔
جلا ہے میرے دم سے. اور چوتھا مصرع دیکھیے, تہذیب و تمدن میں جلا ہے میرے دم سے, روشن ادب و فن کی فضا ہے میرے دم سے. ڈاکٹر ہلال گواہ ہیں, نسائی ادب نکال لیں 2 سال سے, لیکن ان سے پوچھئے گا کہ جب یہ مضمون لکھانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مضمون لکھائیں کس سے, پورے شہر میں تم 2 آدمی ہو مضمون لکھنے والے, ایک ضمیر اختر نقوی, ایک محمد رضا کاظمی جو تحقیقی یا تنقیدی مضمون لکھ سکتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ کتنی کمی ہو رہی ہے ادب و فن کی خدمات میں, نئے لوگ نہیں پیدا ہو رہے. روشن ادب و فن کی فضا ہے میرے دم سے, کاغذ ہی پہ کیا صرف قلم میں نے رکھا ہے, معیار خطابت کا بھرم میں. ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات, ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات, نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات. نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات. ادب میں بہت لوگ گزرے ہوں گے, محقق, تنقید نگار, لیکن کسی محقق, کسی تنقید نگار کو ممبر نہیں ملا. میں واحد پہلا شیعوں میں آج بھی ہوں کہ جو تحقیق سے, ادب سے, فن سے ممبر کی طرف آیا. اس لیے اب تیسرا مصرع دیکھیے گا, نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات, ممبر کے حوالے سے مکرم ہے. ممبر کے حوالے سے مکرم ہے میری ذات. اور سارا کریڈٹ پھر میں نے آپ کو واپس کیا. چوتھا مصرع, صد شکر کے فقر بنیاد. سب کو میں نے شامل کر لیا. صد شکر کے فقر بنی آدم ہے میری ذات. دنیا نہ سمجھ پائی اثر زور ہنر کا, دنیا نہ سمجھ پائی اثر زور ہنر کا, چرچا ہے مگر پھر بھی میری فکر و نظر کا. چرچا ہے مگر پھر بھی میری فکر و نظر کا, کہتا ہے اشاروں پہ میرے علم کا دھارا. لیکن یہ بہر جو ہے, بہر حضرت, یہ مجھے بہت پسند ہے, اور 2 مرثیے میں نے اسی بہر میں لکھے, تو یہ بہر مجھے پڑھنے میں اس میں بڑا لطف آتا ہے. بہتا ہے اشاروں پہ میرے علم کا دھارا, ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں تو پارا. ہر جھوٹی روایت میں کرتا ہوں تو پارا. ایک ایک مصرع دیکھیے, ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں تو پارا, منکر کی فنا ہے میرے ابرو کا اشارہ. اشارہ. اور چوتھا مصرع دیکھیے گا, معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا. معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا. اور نتیجہ دے رہا ہوں اس کا, خود بات کو دھارے میرے لہجے سے ملے ہیں, خود بات کو دھارے میرے لہجے سے ملے ہیں. بھئی کیا کیا سرے گلزارے ادب پھول. پھول کھلے ہیں, احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں, احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں, اور تحریر کو تقریر کیا جس نے وہ. تحریر کو تقریر
جس نے اور چوتھا مصرع دیکھیے گا بھائی تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ ہم سر میرا دنیا میں کوئی ہو دکھاؤ چیلنج ہے دکھاؤ ہر سانس کی وابستہ میری کسب ہنر سے ہر سانس کی وابستہ لیکن جو پردار صاحب جو بول رہے ہیں تو ان کی گواہی پڑوسی کی گواہی انہوں نے میرے شب و روز دیکھے میرے مہمان رہے جانتے میں راتوں میں کیا کرتا ہوں دن میں دل میں ساری ساری گواہی بہت سے پڑوسی میرے بیٹھے ہیں جو میرے رات و دن کے حالات و اخبار سے واقف ہیں ہر سانس کی وابستہ میری کسب ہنر سے ذہنوں کے دریچے کھلے مضمون کے اثر سے تائید یہ حاصل ہوئی خود علم کے در سے تائید یہ حاصل ہوئی خود علم کے در سے تنویر ملی ہے افق نور سحر سے بیت دیکھیے گا وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں میں ساتھ بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا میں ساتھ بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا تالیاں جتنی بھی شعراء نے کی ہیں تالیاں کرتے اور ایک دم اچانک جیسے انیس نے تالی کی وہ فوراً موڑ دیا شکریہ تو میں نے بھی دیکھے رک دیا اور انیس نے بھی یارب چمن نظم میں فوراً رک دیا ہے اپنی تعریف کرتے کرتے ایک بار موڑ گئے کہ کس کی وجہ سے میں سان بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا میں وہ ہوں ملا جس کو ہنر عشق علی جس کو ہنر عشق علی سے کانٹوں کو بنایا گلے تر عشق علی بھائی ابھرا ہے یہ الفت کا شجر عشق علی سے مربوط جو ہے قلب و نظر عشق علی سے محشر میں بھی بخشش کا سبب عشق علی ہے فردوس نہیں میری طرف عشق علی قرآن نظر آیا اور لب میرا ماہ درخشاں نظر آیا اس ذکر سے ہر اوج کا امکان نظر آیا دلتا سے ملا تخت سلیمان نظر موضوع میرا موضوع سلیمان امامت دلتا سے ملا تخت سلیمان نظر آیا اور بیت دیکھیے گا یوں دولت ایمان سے دل بھر دیا میں نے سر مانگا تھا مجھ سے دل بوسا دیا دل بوسا دیا میں نے اے چشم فلک دیکھ میرا ملک سخن دیکھ دیکھ میرا ملک سخن دیکھ آئے میں دیکھیں انجم صاحب کی بھی مجلس ہے یہ عرفان نظر آتی کہ سب کے نام آتے جائیں گے اب آپ
آپ پہچان لیجیے گا کہاں کس کا نام آیا ہے. 5 آدمیوں کی اشارے ثواب کی مجلس ہے. اے جشن فلک دیکھ میرا ملک سخن دیکھ. اے محفل انجم میرے لفظوں کا چمن دیکھ. اے محفل انجم میرے لفظوں کا چمن دیکھ. اے چاند میرے نور قلم کا بھی چلن دیکھ. سورج میرے خورشید تخیل کی کرن دیکھ. اس نور کی زد پر تو ہے وہ بھی جسے قد ہے تا نہج بلاغہ میرے اس ملک کی حد ہے. تا نہج بلاغہ میرے اس ملک کی حد ہے. اور اگر شاہی ہے تو تبلو علم تخت و تاج تو ہو. منبر ہے میرا تخت میرا تاج علم ہے. منبر ہے میرا تخت میرا تاج علم ہے. مجلس میرا دربار ہے یہ جاہ و حشم ہے. قبضے میں میرے دولت قرطاس و قلم ہے. یہ اوج مقدر میرے مولا کا کرم ہے. میرے مولا کا کرم ہے. یہ ملک اور اس ملک سے جو کچھ بھی ملا ہے سب فخر سلیمان کی غلامی کا. چہرے کے بل کر کہتے ہیں سلیمان کسی شاہی نہیں دیکھی. کہتے ہیں سلیمان کسی شاہی نہیں دیکھی. خالق کے سوا خلق بنا ہی نہیں دیکھی. بندے پر یہ تائید الہی نہیں دیکھی. یوں مملکت لا متناہی نہیں دیکھی. بھائی بلقیس نظر کر سر طوبہ بھی رما ہو پھر بھی حد اقلیم سلیمان نہ بنا. پھر بھی حد اقلیم سلیمان نہ بیاں ہو. مرحوم کتب ہے کیا جن نہ ہو کہ انسان. ان کو زیادہ لطف آئے گا جو سلیمان کا قصہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں. اور اگر ذرا سے بھی یاد ہے ہمارے کسی بھی اسلامی کو تو سب پہ حکومت تھی. میں تشریح کرتا جاؤں گا. دیو پری جن انسان حیوان درندے سب پر سلیمان کو حکومت مل گئی تھی. مرحوم میں کتب ہے کہ اجنہ ہو کے انسان. جنگل کے درندے کے طیور چمنستان. ہر گنجو گل نخل و ثمر کو بیابان. ہر گوشہ امکان تھا ہر گوشہ امکان تھا تہے حکم سلیمان. لیکن میں نے 4 مصروں میں سلطنت بتا دی. ابھی اور باقی ہے. چلتی تھی اطاعت کی فضا ان کے جلوں میں. چلتی تھی اطاعت کی فضا ان کے جلوں میں. تھے آتش و خاک آب و ہوا ان کے جلوں میں. دیکھی نہ سنی ہم نے بساط ایسی کہ جس پر دربار و شہنشاہ و رعایا میں لشکر. وہ شان کے انسان کے تصور سے فزوں تر. وہ تخت سلیمان نگہ دہر کا محور. وہ اوج کہ جس اوج کا سایہ نہیں پایا. وہ تخت کہ جس تخت کا پایا. پھیلا ہوا شہر نما تخت 300 میل لمبا تھا. 300 میل لمبا تخت تھا جو ہوا کے دوش پہ اٹھتا تھا. اسی میں درندے چرندے پرندے سب سایہ کیے ہوئے اور تخت پہ سلیمان.
100 کوس تلک پھیلا ہوا شہر نما، تب ایک ہوائی جہاز اڑا کے سمجھیں کہ جموں جانا، جموں جانا، 300 میل لمبا جہاز کہاں بنا بھی تو، اور تیزی اتنی کہ سپرسونک کو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ 100 کوس تلک پھیلا ہوا شہر نما تھا، چلتا کا سبک ہو کے سرے دوش ہوا تھا۔ جو جہاز پہ بیٹھا اسے مزہ آئے گا کہ جب ذرا سا ادھر ہوتا ہے یا ادھر تو دل، یہاں کیا عالم ہے، ہوا کو حکم ہے کہ کوئی گوشہ جھکے نہ، سبک یعنی ہوا کے باہر نہیں ہے تخت سلیمان، چلتا کا سبک ہو کے سرے دوش ہوا، تب کیا فوج تھی، کیا ملک تھا، کیا شاہ تھا، کیا تخت، کیا ملک تھا، کیا شاہ تھا، کیا تخت، سب کچھ تھا۔ چوتھا مصرع ایسا ہے کہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، کیا فوج تھی، کیا ملک تھا، کیا شاہ تھا، کیا تخت، سب کچھ تھا، مگر پھر بھی غدیری تو نہ تھا۔ اور میں دیکھیے گا وہ تخت تو ویسا کسی انسان نے نہ پایا، پر تخت ولایت تو سلیمان نے نہ پایا۔ تخت ولایت تو سلیمان، ایسے مصرع مرثیے میں آتے ہیں کہ ہر مصرع سوالیہ نشان ہوتا ہے، مدح ہوتی جاتی ہے، سب سوالیہ نشان۔ اس تخت کی سدرا پہ رسائی تو نہیں تھی، سلیمان کا تخت، اس تخت کی سدرا پہ رسائی تو نہیں تھی، تھا زیر نگی ملک، خدائی تو نہیں تھی، معبود نے مہر اس پہ لگائی تو نہیں تھی، کوئی معراج سلیمان نے یہ پائی تو نہیں تھی۔ کون سی معراج؟ معراج سلیمان نے یہ پائی تو نہیں تھی، وہ تخت نشین زیغم داور تو نہیں تھا، ایک تخت تھا وہ دوش پیمبر تو نہیں تھا۔ پیمبر کو نہیں تھا، آفاق میں ملک ایسا سلیمان نے پایا، والد کے نہ پہلے کسی انسان نے پایا، انسان نے پایا نہ بنی جان نے پایا۔ یہ سنت رجوع کہتے ہیں، قلب الی الرجوع، یعنی جس پہ مصرع ختم ہو اسی سے دوسرا شروع ہو جائے، یہ ایک سنت ہے، آ گئی اتفاق ہے۔ والد کے نہ پہلے کسی انسان نے پایا، انسان نے پایا نہ بنی جان نے پایا، اس سے بھی سوا وارث قرآن نے پایا۔ معبود نے ایک ملک عظیم ان کو دیا ہے، یہ ملک سلیمان تو خاک کفے پا ہے۔ اس ملک میں گلشن تھے پر جنت تو نہیں تھی، مینار تھے آرات کی رفت تو نہیں تھی، 7واں سورہ قرآن، مینار تھے آرات کی رفت تو نہیں تھی، چشمے تھے پر کوثر کی لطافت تو نہیں تھی، کوثر کی لطافت تو نہیں تھی۔ اب دیکھیں گا چوتھا مصرع میں کہاں سے اٹھا رہا ہوں اور کس سورے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ تا حشر رہے ایسی حکومت تو نہیں تھی، سورہ قدر کا مالینت، کیا جانو تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، شب قدر اہل بیت کی حکومت ہے جو
رہے گی قیامت تک، تا حشر رہے، ایسی حکومت تو نہیں تھی۔ مانگے سے وہ پایا تھا، یہ لطف احادی ہے، وہ ملک دو روزہ تھا، یہ ملک ابدی ہے۔ قرآن میں تحریر املاک سلیمان، وہ ملک اجنہ ہو کہ جولا کہے انسان، یہ وحش و طیور اور یہ چوپائے یہ حیوان، میدان ہو جبل ہو وہ چمن ہو کہ بیاباں، ان سب پہ خدا نے انہیں سلطان بنایا، ہر ذات کو محکوم سلیمان بنایا۔ آیت ہے کہ ان پر یہ کھلا فضل خدا تھا، ہم نے سلیمان پر فضل خدا کیا، منطق الطیر ہم نے گولیاں سکھائیں۔ آیت ہے کہ ان پر یہ کھلا فضل خدا تھا، بخشا تھا انہیں علم ہر ایک شہد کی زباں کا، جنات سے باتیں ہوں تو ان کا لب و لہجہ، پورا سورہ سبا دیکھ جائے، جنات سے باتیں ہوں تو ان کا لب و لہجہ، حدث سے تکلم تو کبھی چیونٹی سے رویا، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، حدث سے تکلم تو کبھی چونٹی سے گویا، رفت ہوئی ہے مور کو انسان پہ مویا سر، معراج ہوئی دست سلیمان پہ مویا سر۔ چونٹی ہاتھ پہ آگے آپ دیکھیے اتنی میں سلیمان امامت، آپ دیکھیے اتنی میں سلیمان امامت، یہ اوج یہ اقبال یہ صفت یہ حکومت، ماں تخت وسائق نہ وہاں تاج شفاعت، وہ ملک کی شاہی یہ دو عالم کی حکومت، شاہی وہ سلیمان کی حیدر سی کہاں تھی، شاہی وہ سلیمان کی حیدر سی کہاں تھی، کوثر کا تصرف میں نہ قبضے میں جینا تھی، کوثر کا تصرف میں نہ قبضے میں جینا تھی، چیوٹی سے تکلم پہ ہو کر فخر کو بھیجا، کیا ان کو بھی جبریل نے استاد کہا تھا؟ چیوٹی سے تکلم پہ ہو کر فخر کو بھیجا، کیا ان کو بھی جبریل نے استاد کہا تھا؟ ان سے بھی کبھی کرتی تھی باتیں یہ زمین کیا؟ مہر و مہنجم کا سلام ان پہ بھی آیا، کیا دیکھ سے انہیں عرش، کیا دیکھ انہیں عرش سے بھجوائی تھی حق نے، کیا ان کے بھی گھوڑوں کی قسم کھائی کیا؟ فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کیا ان کے بھی گھوڑوں کی قسم کھائی تھی حق نے؟ مردے سے کبھی حال جو پوچھا ہو تو کہیے، مردے سے کبھی حال جو پوچھا ہو تو کہیے، خورشید اشارے سے جو پلٹا ہو تو کہیے، کوئی دروازے پہ تارا کبھی اترا ہو تو کہیے، یہ اور سلیمان نے پایا ہو تو کہیے، رستے سے پہاڑ ان کے ہٹے ہو تو بتاؤ، وہ کہف نشینوں سے ملے ہو تو بتاؤ۔ بھائی یہ بند خاص طور سے اور چھٹا مصرع توجہ طلب جن کے پاس معرفت کا خزانہ ہے ان کے لیے، قدموں پہ کبھی ان کے کیا شیر نے سجدہ، قدموں پہ کبھی ان کے کیا شیر نے سجدہ، ابلیس کے پوتے کو کبھی دیکھ سے مارا، بادل کو بساط اپنی سلیمان نے بنایا، یا شعلہ آتش کو کیا نخل سے پیدا، یا شعلہ آتش کو کیا نخل سے پیدا ہو گئے۔ دیکھیے گا معبود نے یوں قدر بڑھائی ہو تو جانے صحرا سی دلہن پہ آ کے
اب ایک مثال دیکھیے گا، پتھر پہ کبھی مہر لگائی ہو تو کہہ دو، ہرنی کوئی بچہ لیے آئی ہو تو کہہ دو، ہرنی کوئی بچہ لیے آئی ہو تو کہہ دو، ارے دنیا ہی نے جنت جو دکھائی ہو کہہ دو، اپنی خبر مرگ سنائی ہو تو کہہ دو۔ وہ طالب مہلت تھے، فرشتے سے اجل کے، مختار ہے یہ تقدیر میں رد و بدل۔ دو روزہ جو ہو اس کو حشم تو نہیں کہتے، ایوان کو دربار کرم تو نہیں کہتے، پرچم کو وہاں حق کا علم تو نہیں کہتے، پرچم کو وہاں حق کا علم تو نہیں کہتے، ارے بلقیس کی ڈیوڑی کو حرم تو نہیں کہتے۔ بلقیس کی ڈیوڑی کو حرم تو نہیں کہتے، ذرہ کوئی ہم مرتبہ بدر نہیں ہے، اس ملک کا توغرا تو شب قدر نہیں ہے۔ بلقیس کی جب ملک سبا پر تھی حکومت، سورہ سبا، بلقیس کی جب ملک سبا پر تھی حکومت، دور کی پھیلی ہوئی اس ملک کی شہرت، دل جس سے دہل جائیں وہ تھی شان و جلالت، کس طرح بیاں تخت کی ہو شوکت و حشمت، غش جوہری کھا جائیں، غش جوہری کھا جائیں، وہ یاقوت جڑے تھے، غش جوہری کھا جائیں، وہ یاقوت جڑے تھے، سر خم کیے سردار پسند عجز کھڑے تھے۔ لکھا ہے کہ ایک قاصد ذی عزت و ذی شان، سورہ نمل، اس میں بھی سلیمان کا قصہ ہوا ہے، اور یہ قصہ جو اب بیان ہو رہا ہے سورہ نمل سے ہے۔ لکھا ہے کہ قاصد ذی عزت و ذی شان، بلقیس نے بھیجا طرف ملک سلیمان، گر قصہ کہانی سے سمجھے کوئی انسان خود پڑھ کے ابھی دیکھ لے، موجود ہے قرآن، خود پڑھ کے ابھی دیکھ لے، موجود ہے قرآن، ہیں یہ وہ جواہر جو چمک کھو نہیں سکتے، الفاظ خدا کے ہیں غلط ہو نہیں سکتے، الفاظ خدا کے غلط ہو نہیں سکتے۔ القصہ روانہ کیا ملکان بسط شام، ایک قیمتی صندوق پہ نظر سلیمان، جس میں کہ کئی چھوٹے بڑے در تھے درخشاں، دربار سلیمان میں ہوا پیش وہ سامان۔ قاصد نے جو تفصیل تحائف کی بیان کی، ایک گم ہوئی تحفہ بلقیس نشان۔ یہ ترکیبیں بھی میں بنا رہا ہوں، نہیں اس سے پہلے ادب میں نہیں آئی۔ قاصد نے یہ کیا کہ اے شاہ معظم، ان سارے نگینوں میں جو موتی ہے مکرم، بے آہن و آتش جو وہ چھل جائے اسی دم۔ بلقیس نے کہا تھا کہ سچا نبی جب ہوگا کہ موتی میں سوراخ کر دے، نہ سوئی ہو نہ ہتھوڑی ہو نہ کوئی اوزار ہو، اور موتی میں سوراخ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو میں اس کو نبی سمجھوں گی ورنہ بادشاہ۔ یعنی معجزہ پیمانہ بن رہا ہے شاہی اور نبوت اور امامت۔ اور بلقیس جیسی ملکہ ان سارے نگینوں میں جو موتی ہے مکرم، بے آہن و آتش جو وہ چھل جائے اسی دم، اس معجزے کا پاس سے نظارہ کریں ہم، پاس سے، دور سے نہیں، اس معجزے کا پاس سے نظارہ کریں ہم، اس وقت نبی آپ کو تسلیم کریں گے، تعظیم کا جو حق ہے وہ تعظیم کریں گے، تعظیم کا جو حق ہے وہ تعظیم کریں گے۔ اس وقت سلیمان باعجاز نبوت ایک کیڑے سے بولے کہ وہ تعمیر میں اجلت، دھاگے کو لیے منہ میں چلے جاؤ بس سنت، بلقیس کو بھی علم ہو کیا شے ہے نبوت۔ بلقیس کو بھی علم ہو کیا شے ہے نبوت، موجود بھائی چوتھا مصرع
انیس کا احسان ہے ادب کا. میں چھٹا مصرع کہہ نہیں سکتا تھا اگر میر علی سامنے نہ ہو اور ان کا کلام نہ ہو اور یہ ثواب اس مصرے کا گیا انیس کو. بلقیس کو بھی علم ہو کیا شے ہے نبوت موجود پری دیو بنی جان سبھی تھے موتی کا جگر چھٹ گیا حیران. سوراخ نہیں لایا سم آ جاتا. احتیاط دیکھیے آپ نے حالانکہ بحر میں آ رہا تھا بچا ہوں موتی کا جگر چھد گیا. حیران سبھی تھے موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز کیا ناز. موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز. دیکھے کوئی اب فخر سلیمان کے بھی انداز. اس بات کی میں آپ سے داد دوں گا. موتی کے قصے کے بعد اب بتائیے دلیل کہاں سے آتی. لیکن دیکھیے کہاں تک میرے تخیل نے پرواز کیے. موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز. دیکھے کوئی اب فخر سلیمان کے بھی انداز. ہے زیب تصور پر جبریل کی آواز. ہے زیب تصور پر جبریل کی آواز. منزل پہ تعین کی ہے حسنین کا اعزاز. وہ حکم ملا عرش سے جبریل امی کو معلوم کسی کو نہ ہو تو کر دو. ایک روز رواں تخت سلیمان تھا ہوا پر. یہ غزل کی زمین ہوا پر. ایک روز رواں تخت سلیمان تھا ہوا پر. حلقے میں پرندوں کے وہ جولا تھا ہوا پر. ہر تیر سبک سیر پر افشاں تھا ہوا پر. وہ تخت نہ تھا جیسے کہ ایواں تھا ہوا پر. تھا تخت ہر طائر خوش رنگ کا سایہ. حدود نہ مگر اپنی جگہ پر نظر آیا. سورہ نمل قرآن سے یہ رہا. حدود نہ مگر اپنی جگہ پر نظر آیا. پوچھا یہ سلیمان نے حدود کو ہوا کیا. دربار میں حاضر ہو بتائے سبب اس کا. حاضر ہوا حدود کو سلیمان نے پوچھا. حدود نے کہا محب کا پرواز میں آقا ایک تخت عجیب آیا نظر ملک سبا میں. اس جیسا کوئی تخت نہیں عرض و سما. باتوں میں لگا لیا پرندے نے نبی کو. وہ تخت دیا باش مرصع زبرجد. وہ لال ٹکے ہیں کہ چمک جن میں ہے بے حد. وہ دور کے ہر ایک ان میں طلب کا پورے مقصد. ہر دل کا حرم ہر نگہ شوق کا معبد. دنیا میں تو یوں ایک سے ایک پڑھ کے ہنسی ہے. اس ملک کی ملکہ سا ہنسی کوئی نہیں. قرآن کے الفاظ یہ سن کے سلیمان کا ہوا شوق فزون تک. درباریوں سے بولے کہ ہے اس میں یہ جوہر. لے آئے کہ بلقیس کا وہ تخت اٹھا کر. بلقیس کی آمد سے مگر پہلے ہو یہاں پر. ایک جن نے کہا فرق سرے منہ نہیں ہوگا. دربار کی برخاست سے پہلے یہی ہوگا. قال الذی ومن عنده علم من الکتاب. وہ بولا. اب وہ بولا کون بولا. اب آ رہی بات. جن کی یہ صدا گونج رہی تھی سر دربار کے پاس سلیمان کے وزیر خرداسا. کے پاس سلیمان کے وزیر خرداسا. خوش فہم خوش اوقات خوش انداز خوش اخلاق. وزیر کی تعریف ہے. کسی نبی کا وزیر ہو وزیر تو ہوتا ہی اچھا ہے. خوش فہم خوش اوقات خوش انداز خوش اخلاق. حق فکر و حق آگاہ وفا پیش وفادار. وزیر کے لیے ضروری ہے کہ وفادار ہو. آصف کا یہ احساس والدہ پہ خدا تھا. معبود نے کچھ علم کتاب ان کو دیا. کچھ علم کتاب ان کو دیا تھا. بولے یہ سلیمان سے نگاہوں کو جھکا کر اس امر کا دے حکم اگر مجھ کو پیغمبر. پلکیں بھی نہ جھپکیں گی کہ ہوگا وہ یہی. پلکیں بھی نہ
قرآن کا ایک لفظ پلکیں بھی نہ جھپکیں گی کہ ہوگا وہ یہیں پر، بولے یہ سلیمان کہ اجازت ہے برادر۔ چچا بھائی ہیں، آصف سلیمان کے سگے چچا بھائی تھے، وزیر ہمیشہ بنتا ہے چچا بھائی۔ بولے یہ سلیمان کی اجازت ہے برادر۔ وہ تخت جو دیکھیے گا، وہ تخت جو حضور کو سبا میں نظر آیا، ایک پل میں سارے تخت سلیمان آ گیا۔ اب سوچئے ایک جزو کتاب احادی کا، وہ علم جسے اس کو یہ مل جاتا ہے رتبہ، کر سکتا ہے وہ تخت سبا پل میں مہیا، قطرے میں یہ قوت ہے تو کیا ہوگا وہ دریا۔ کیا ہوگا وہ دریا۔ اب دیکھیے آیت آئی، وہ کل کتاب احادی جس کی نظر میں حد اس کے تصرف کی کہاں، چشم بشر میں۔ کل علم کتاب آتا ہے جس کو وہ علی ہے، کل علم کتاب آتا ہے جس کو وہ علی ہے، جو فقر سلیمان ہے، جو خالق کا ولی ہے۔ اب سلیمان نے امامت موضوعات ہو گیا، جو فقر سلیمان ہے، جو خالق کا ولی ہے، ہر سر خفی جس کی نگاہوں میں جلی ہے، ہر علم کی روح اس کے اشارے پہ چلی ہے۔ علم اتنا تھا آصف کا کہ بس تخت منگایا۔ کیا ہوگا چھٹا مصرع؟ علم اتنا تھا آصف کا کہ بس تخت منگایا، حیدر کے اشارے سے تو سورج مدینے سے جو خیبر، معراج میں پہلے سے موجود تھے حیدر۔ معراج میں پہلے سے موجود تھے حیدر۔ ایک وقت میں ہوتے تھے وہ 40 جگہ۔ کل کتاب کا علم ہے، کل کتاب کا علم ہے۔ ایک وقت میں ہوتے تھے وہ 40 جگہ پر، ہر ایک پیغمبر کے رہے مونس و یاور۔ دیکھیے یہ دو نام ایسے آئے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، صرف یہ کا فرق ہے، اور پانچویں چھٹے مصرے میں کیسے میں لایا ہوں۔ ہر ایک پیغمبر کے رہے مونس و یاور۔ سلمان کو شیروں سے بچایا تھا، علی نے خود ملک سلیمان کو چلایا۔ کیا ذکر سلیمان کے علی ہے وہ اشارہ، آدم کے لیے بن گیا توبہ کا سہارا، آدم کے لیے بن گیا توبہ کا سہارا، ماہی کے شکم سے دیا یونس کو کنارہ، ماہی کے شکم سے دیا یونس کو کنارہ، طوفان میں بھی نوح کی کشتی کو ابھارا، یوں آتش نمرود کو گلزار بنایا، ہر منہ ابراہیم کو شولوں سے بچایا۔ موضوع پر یہی ہماری مجلس کا موضوع ہے، 3 بن میں نے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ قدیم شعراء نے سراپا لکھا ہے، کربلا کے شعراء، حضرت علی کا سراپا شعراء نے نہیں لکھا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ سراپا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، زلفیں ہیں، آنکھیں ہیں، پیشان ہیں، لیکن میری نظر سے کہیں کان کی تعریف نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے بن کی بیت میں کان کی تعریف کی ہے، کان کی تعریف زیادہ مشہور ہے۔ یہ 3 بن میں نے مولا علی کا سراپا لکھا۔ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ ہر مولف نے لکھا علی چھوڑنے کرتے تھے،
اس میں میری تفریحیں بتا دی جاتے، میں نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ مولا علی کا چہرہ کیسا تھا، حسن کیسا تھا، قد کیسا تھا، اسی بات کو میں نے اس میں نظم کی. حیدر صد عالم میں ہنسی کوئی نہیں. وہ نور جبی الفجر کی تفسیر وہ نور جبی ہے. ابھی تیسرا مصرع بھی دیکھیے اور چوتھا بھی دیکھیے گا. کیسو ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے. کیسو ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے. غزل میں تو تل کی تعریف ہوئی ہے. تل کالا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. علی کے چہرے پہ بھی ایک تل تھا اور جو آ رہا ہے اس کے چہرے پہ بھی ایک تل ہے اور رسول اللہ کے چہرے پہ بھی ایک تل تھا. تل کی تعریف ذرا مشکل ہے. چوتھا مصرع گیسو ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے. رخسار کا یہ تل نہیں، یہ کعبہ دی ہے. والفجر کی تفسیر وہ پرنور جمی ہے. یسوع ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے. رخسار کا یہ تل نہیں، یہ کعبہ دی ہے. یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ جڑے ہیں. مشکل ہو گیا. آپ نے پانچویں پہ اتنی داد دے دی کہ چھٹے میں داد ہوتی ہے تو آپ چھٹا دیکھیے گا، کہیں چھٹے میں آپ تھک نہ جائیں. یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ چڑھے ہیں، دو پہلوؤں میں جیسے کہ حسنین چڑھے ہیں. رخسار کا یہ دل نہیں، یہ کعبہ دی ہے. یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ جڑے ہیں، دو پہلوؤں میں جیسے کہ حسنین. میں نے کہا تھا کہ خط پہ مفسر نے کہا ہے اور جو پرکاش صاحب گواہی دی تھی کہ میں نے نقطہ یہ دیا تھا کہ جس مورخ نے علی کو چھوٹا خط کا لکھا وہ مورخ چھوٹے خط کا تھا. لیکن نقطہ یہ میری خطابت کا نقطہ ہے. کوئی 15 برس پہلے رضویہ میں جب میں نے اشراء علی اور تاریخ اسلام پڑھا تھا اس وقت یہ نقطہ میں نے دیا تھا، اسی کو میں نے نظم کر دیا. پہلی بار خط پر آپ نے ہی بحث کر کے ثابت کیا ہے سے پنجاب تک. شرماتا ہے طوبا کا شجر جس سے وہ قد ہے. یہ اوج ولایت ہے، یہ الطاف صمد ہے. بے حد متناسب ہے
تناسب کی یہ حد ہے. چوتھا مصرع بے حد متناسب ہے. تناسب کی یہ حد ہے. پونا ہے وہ خود قد سے علی کے جسے قدر ہے. پونا ہے وہ خود قد سے علی کے جسے قدر ہے. اب بیت تو بہت مشکل ہے لیکن ہو گئی. یہ قد ہے ایک آئینے پیغمبر. یہ قد ہے ایک آئینے پیغمبر. اس قد سے ہی بڑھتا ہے قد دین پیغمبر. وہ ہاتھ یہ اللہ جنہیں کہتا ہے قرآن. افزا رہا شمشیر خدا کا جہاں ہر آن. وہ سینہ جو بے کینہ کشادہ تھا بس افشان. وہ سینہ جو بے کینہ کشادہ تھا بس افشان. وہ پاؤں لپٹتی رہی جس سے. ایک بات آپ بھول گئے, میں نے کہا تھا نام آئیں گے ان کے جن کے اشارے صاحب کی مجلس سے چوتھا مصرع دیکھیے. وہ سینہ جو بے کینہ کشادہ تھا بسد شان. وہ پاؤں لپٹتی رہی جس سے رہے عرفان. وہ پاؤں لپٹتی رہی جس سے رہے عرفان. نالین بھی تو عرش کا سرتاج ہوئی ہے دوش نبوی پر جنہیں معراج. میں بہت تھک گیا ہوں. مسائل شروع ہو رہے ہیں. ماجدہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ مسائل پڑھتے ہیں کہ مسیح محمد آل محمد صلی پڑھتے ہیں کوشش کرتا ہوں. تو ہے آپ دوش نبوی پر جنہیں معراج ہوئی. ایک بیٹا تھا اے لوگو اسے جاز نما کا. ایک بیٹا تھا اے لوگو اسے جاز نما کا. نازاں تھا خدا جس کا وہ بندہ تھا خدا کا. نازاں تھا خدا جس کا وہ بندہ تھا خدا کا. ہر مرحلہ طے ہنس کے کیا راہ رضا کا. ہر مرحلہ طے ہنس کے کیا راہ رضا کا. اعزاز ملا اس کو شہ کرب و بلا کا. اعزاز ملا اس کو شہ کرب و بلا کا. لوگوں نے کیا قتل اسے دشت بلا میں. لوگوں نے کیا قتل اسے دشت بلا میں. بھئی یہ درد کا پہلو بھی ہے حیدر کی ثنا میں. یہ درد کا پہلو بھی ہے حیدر کی ثنا میں. تو اے لوگوں اب اس درد کو سینے سے لگاؤ. اے لوگوں اب اس درد کو سینے سے لگاؤ. سب مل کے عزائے شہ مظلوم مناؤ. بھئی عباس کے پرچم کو نگاہوں سے اٹھاؤ. عباس کے پرچم کو نگاہوں سے اٹھاؤ. ماتم کی صدا سے در و دیوار ہلاؤ. ماتم کی صدا سے در و دیوار ہلاؤ. غافل کبھی ہونا نہ شہیدوں کی ادا سے. غافل کبھی ہونا نہ شہیدوں کی ادا سے. بھائی نظریں نہ ہٹیں مار گئے کرب و بلا سے. نظریں نہ ہٹیں مار گئے کرب و بلا سے.
تو بھی وہ تصور میں زمیں کر وہ بلا کی، تصویر نکھرنے لگی شان شہداء کی، باقی ہے کمی آخری ایک رکن وفا کی، باقی ہے کمی آخری ایک رکن وفا کی، غم ہے سر شبیر جو مرضی ہو خدا کی، غم ہے سر شبیر جو مرضی ہو خدا کی، بس خواہش ہے کہ سر نظر کریں راہ وفا میں، خواہش ہے کہ سر نظر کریں راہ وفا میں، اب دیر نہ ہو تک ملائے کر وہ بلا میں، اب دیر نہ ہو تک ملائے کر وہ بلا میں، بھائی آئے ہیں ابھی چھوٹی سی ایک قبر بنا کے، آئے ہیں ابھی چھوٹی سی ایک قبر بنا کے، ایک ننھی کلی آگ کے دامن میں چھپا کے، اور اس غم میں بھی معبود کو صبر اپنا دکھا کے، اس غم میں بھی معبود کو صبر اپنا دکھا کے، بھائی ایمان کے لیے آخری پونجی بھی لٹا کے، ایمان کے لیے آخری پونجی بھی لٹا کے، بھائی رخساروں پر لرزاں ہے وہ آنسو جو بہے ہیں، رخساروں پر لرزاں ہے وہ آنسو جو بہے ہیں، پر خاموش کھڑے دشت میں کچھ سوچ رہے، خاموش کھڑے دشت میں کچھ سوچ رہے ہیں، ناگاہ ایک آواز کرے خیمہ سے آئی، اللہ بڑا کام کیا آپ نے بھائی، خود دفن کیا بچے کو، خود قبر بنائی، لیکن ابھی جاری ہے لعینوں سے لڑائی، خود دفن کیا بچے کو، خود قبر بنائی، لیکن ابھی جاری ہے لعینوں سے لڑائی، اب حیدر صفدر کی جلالت بھی دکھا دو، دکھلا دی حد صبر شجاعت بھی دکھا دو، دکھلا دی حد صبر شجاعت بھی دکھا دو، تو سن کر یہ صدا خیمے کی جانب مڑے سرور، دیکھا کہ بڑے خیز میں استادہ ہے خواہر، بہتے ہوئے اشک آنکھوں سے بگڑے ہوئے دیور، بہتے ہوئے اشک آنکھوں سے بگڑے ہوئے دیور، زینب سے کہا دیکھ چکی صبر کے جوہر، زینب سے کہا دیکھ چکی صبر کے جوہر، خواہاں ہو کہ اب ہاشمی تلوار بھی دیکھو، خواہاں ہو کہ اب ہاشمی تلوار بھی دیکھو، اچھا تو بہن پیاسے کی پیکار بھی دیکھو، اچھا